وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، دوستوں، آپ سب کا استقبال ہے اس ہمارے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایپیسوڈ 38 میں. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ہمیں جمع کیا ہے تاکہ ہم اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ جانیں، ان کی زندگی کے بارے میں جو سبق ہے وہ حاصل کرے، سنے، عمل کرے، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس کو تعلیمات دیں. ایپیسوڈ 37 سے پہلے یا اس سے پہلے ہم چل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51، نبوت کا 11واں سال، یعنی حج کا موسم چل رہا تھا. باہر سے لوگ مکہ کی طرف آ رہے تھے، کوئی یمن سے، کوئی یثرب سے، کوئی دور سے، کہ وہ مکہ ہے، آ کر پھر یہاں پر حج کریں اور یہاں سے جائیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رات کی تاریکی میں دعوت دیتے تاکہ جو مکہ کے لوگ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں خلل پیدا نہ کریں. اگر دن کے وقت میں اگر آپ دعوت دے دیں تو پیچھے پیچھے آپ کے چاچا اور دوسرے لوگ بھی آپ کے پیچھے آتے ہیں اور دعوت ناکام ہوتی ہے اور اس کا جو اثر ہے وہ لوگوں پر نہیں پڑتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریخ میں دعوت دینے کے لیے نکلتے. اسی طرح ہم نے سنا تھا کہ ایپیسوڈ 37 میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی گھاٹیوں سے گزر رہے تھے تو آپ نے کچھ آوازیں سنی، تو پھر آپ نے اپنا جو رخ تھا ان کی طرف موڑ لیا. جب ان کے پاس گئے، جب ان سے ملے، یہی وہ خوش قسمت لوگ تھے جنہوں نے یثرب کا نقشہ ہی بدل دیا. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات چیت شروع کرتے ہیں. یہ 6 لوگ ہم نے بتایا تھا کہ یثرب سے قبیلہ خزرج سے تھے. یعنی یہ 6 لوگ ایمان لانے سے پہلے ان کی تمام چیزیں ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں اس سے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اوس اور خزرج ایک دوسرے سے لڑتے تھے. کئی سالوں سے یہ بس آپس میں بس لڑ رہے تھے، تباہ ہو گئے، تمام چیزیں برباد ہو گئی. تو اب جب یہ حج کے لیے آتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ وہی نبی ہے جو یہودی ہمیں ڈراتے تھے. یہودی ہمیں کہتے تھے کہ ایک نبی آئے گا اور جب وہ نبی آئے گا تو پھر ہم اس کے ساتھ مل کر تم پر غالب آئیں گے اور تمہیں ماریں گے. تو یہ لوگوں کو لاجک لگا، ان لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی اور یہ 6 لوگ وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور یثرب چلے جاتے ہیں. یعنی یہ وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو اسلام کی دعوت وہاں پر جا کر عام کریں گے، وہاں پر جا کر اسلام کا پرچار کریں گے، وہاں پر لوگوں کو جا کر کنونس کریں گے کہ جو امن اسلام میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. یہ واپس آتے ہیں، ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے کہ ہم نے آپ کو انشاءاللہ اگلے یعنی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے. لیکن آج ہمارا یہ نبوت کے 12ویں سال 13واں سال یہ واپس آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے اسراء والمعراج، اس پہ فوکس کرتے ہیں. یہ تقریباً 1 2 3 ایپیسوڈ اس میں جائیں گے. اللہ کرے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ڈیٹیل میں جائے، 1 2 ایپیسوڈ میں اس کا مکمل کریں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج ہم یہاں پر اسراء والمعراج کا وہ واقعات لیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر مسجد اقصی، بیت المقدس، وہاں تک جاتے ہیں. امید ہے کہ ہم یہاں تک تو لے لیں گے، لیکن اس کا بھی اگر آگے بڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آج بڑھ جائیں گے. یعنی نبوت کے 12واں سال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 52 تھی. ایک عجیب واقعہ ہوا. یعنی یہ واقعہ لوگوں کے دل و دماغ میں فٹ نہیں ہوتا آج بھی. یعنی لوگ اس واقعے کو بالکل عجیب طرح سے لیتے ہیں، عجیب طرح سے سمجھتے ہیں اور ایک عجیب انداز سے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. وہ یہی واقعہ ہے اسراء والمعراج. اسراء کیا ہے؟ اسراء مکہ سے لے کر مسجد اقصی، معراج مسجد اقصی سے لے کر سیدھا آسمانوں کی طرف. یعنی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے عقل مند لوگ وہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے بھی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج خواب میں کروایا گیا. کوئی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں، اور عجیب باتیں. یعنی آپ اگر وہ عجیب باتیں کہیں تو ہمارا جو ایپیسوڈ ہے وہ پورا ختم ہو جائے گا. لیکن لوگ کہتے ہیں کچھ اور کہانیاں، کچھ اور باتیں.
لیکن اس واقعے کا اصل مقصد سبق کیا نکلتا ہے ہم اس پر فوکس کریں گے. ٹھیک ہے. اب ہم یہاں تمام واقعوں کو سبق سمجھ کر سنیں گے، عمل بھی کریں گے، اور ہمارے لیے کیا فائدہ ہے اس میں ہم نکالیں گے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس واقعہ میں کب ہوا، کیسے ہوا، کس طرح سے ہوا. یہ تمام چیزیں آگے جائیں گی، آگے پڑھیں گے ہم. لیکن ہم یہاں ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس واقعے میں جو سبق ہے وہ کیسے حاصل کریں، ہمارے لیے کیا تعلیمات تھی وہ ہم سنیں، عمل کریں، پھر اس کے بعد لوگوں کو بتائیں. اور نہ ہم فیصلہ کریں گے کہ کب ہوا، کب کس تاریخ میں ہوا، کتنے بجے ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یہ تمام چیزیں، تو ہم اس میں نہیں پڑھیں گے. ہم وہ جو ہمارے پاس جو صحیح احادیث ہے، جو واقعات موجود ہیں، علماء اکرام محدث نے جو لکھا ہے انشاءاللہ وہ کافی ہے. تمام پھر ہمیں کہانی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، پھر کہتے ہیں کہ زمین روشن ہو گئی، کہتے ہیں کہ سورج کی جو گرمی تھی، وہ تپش تھی، وہ کم ہو گئی، اور چاند لوری گا رہا تھا. یعنی تمام باتوں کو ہم چھوڑ کر اس واقعے میں جو مومنوں کے لیے جو ہمارا ایمان بڑھتا ہے ہم اس کے طرف فوکس کریں گے. یعنی اس واقعے میں دیکھیں کافر، منافق، یعنی جو بیکار ایمان رکھنے والے ہیں، دلوں میں شک پیدا کرتے ہیں. لوگوں کے دلوں، خود کا بھی دل میں شک ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی شک پیدا کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے ہو گیا. یہ واقعہ ایک رات میں جانا ممکن ہی نہیں. ایک رات میں مکہ سے مسجد اقصیٰ سے آسمان، جنت اور جہنم کی سفر کرنا یہ ناممکن ہے. یعنی یہ تو چیز ہو ہی نہیں سکتی. یعنی آسمان پر جانا، جنت کی سیر کرنا، جہنم کی سیر کرنا، سبھی چیزوں میں یہ وہ خود بھی شک میں ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی شک ڈالتے ہیں. لیکن ہم اس بات پہ وہ ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن یہ ایک ہی رات میں یہ تمام چیزیں ہو گئی. یعنی اگر ہماری بھی دماغ اگر استعمال کیا جائے، سپر سونک جیٹ ہے، سپر سونک راکٹس ہے، یہ سارا سب کچھ ہے. آج ہمارے پاس کتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے. تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ مکہ سے مدینہ جانا 1400 کلومیٹر، اور مکہ سے مسجد اقصیٰ جانا مکہ سے مدینہ 400 کلومیٹر، اور مکہ سے مسجد اقصیٰ 1400 کلومیٹر. یعنی اگر کار سے لگا لے آپ 17 گھنٹے کا سفر ہے. 17 گھنٹے کا سفر. یعنی عقل ہماری صاف نظر آتی ہے کہ یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے طے کیا ایک ہی رات میں تمام. یعنی اگر آپ دیکھا جائے کار سے 17 گھنٹے صرف لگاتار چلنے کے لیے، یعنی 1400 کلومیٹر صرف سفر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا کیا. لیکن ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ ہمارا ایمان اس واقعے سے بڑھتا ہے. مومن، فاجر، بدماش، شک والے لوگوں کے دل میں بھی کیڑا ہوتا ہے، لوگوں کے دل میں بھی کیڑا ڈالتے ہیں. لیکن ہم یہ تمام چیزوں کلیئر کر صاف کر ہم اس پر یقین کریں گے. ہمارا ایمان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیا. ہمارے دل میں ایک نقطہ ہوتا ہے، یعنی ایک شک ہوتا ہے چھوٹا سا، کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیا، کیسے طے کیا، کیسا سے سارا سب کچھ واقعہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بند کیا، دروازے کا جو ڈور تھا، جو زنجری جس کو کہتے ہیں، چین تھی، وہ ہل رہی تھی. اتنے وقت میں آپ جا کر آگے تمام چیزوں کو ہم سائڈ میں رکھیں گے. ہم دیکھیں گے کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے اس واقعے کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اسے سچ مانیں گے، پھر ہم آگے بڑھیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بھی گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے آسمان سے پھر اپنے گھر واپس. یہ تمام چیزیں ہمارے پاس کتابوں میں موجود ہے. اور سب اگر ہم خود چیک کرنا ہے تو پھر کہاں چیک کریں؟ قرآن میں. قرآن سورہ اسراء آیت نمبر 1 آپ خود اوپن کریں، آپ خود اوپن کر آپ خود پڑھیں اور لوگوں کو بھی سکھائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اس میں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا ہمارا خود رب کہتا ہے کہ جو ایک ہی رات میں اپنے بندے کو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ لے کر گیا، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی. یہاں سے ہمارا شک، ہمارا نقطہ دور ہو جاتا ہے اور ہمارا ایمان بڑھتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کا گواہی دیتا ہے. اللہ خود فرماتا ہے اس واقعے کے بارے میں، تو پھر شک کی کوئی گنجائش نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسراء والمعراج اپنے جسم کے ساتھ کی، لوگوں کی کہانیاں نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کے ساتھ اسراء والمعراج کا یہ تمام واقعہ اپنے جسم کے ساتھ گئے. اور کلیئر یہ بات ہمیں دماغ میں بٹھانی چاہیے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا. ہماری آنکھ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں. ہاں ہم مرنے کے بعد اللہ کو دیکھیں گے، لیکن دنیا میں ایک اس آنکھ سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنا ناممکن ہے اور چانس ہی نہیں ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ بہت بڑا اہم ڈاؤٹ تھا، جو شک تھا، جو نقطہ تھا، وہ کلیئر کر دیا کہ دنیا کی آنکھ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء والمعراج اپنے جسم کے ساتھ کیے. یہ چیز ہمیں ہمیشہ کے لیے یاد رکھنی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے اپنے گھر سے جاتے ہیں اور آرام سے اپنے گھر سے آتے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے، اور کہیں پر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں خانہ کعبہ کے پاس آرام کر رہے تھے اور نیند میں تھے. ایسی نیند جو آدھی نیند ہوتی ہے. آدھی نیند کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جیسے گہری نیند ایک ہوتی ہے جو انسان بالکل بدہوش، کسی ہوش ہی نہیں، چور آ کر چوری کرتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی ہمارے بغل سے فون یا پیسے اٹھا کر لے کر چلا جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا. لیکن ایک اور نیند ہوتی ہے آدھی نیند، جس میں آدھے سوئے ہوتے ہیں، آدھے جاگے ہوتے ہیں، ہلکی سی آہٹ میں آنکھ کھل جاتی ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نیند میں تھے، یعنی آدھی نیند آدھے ہوش میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، خود اپنے الفاظ میں کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ دو لوگ آپس میں بات کر رہے تھے. یعنی دو لوگ انسانی شکل میں فرشتے تھے، انسانی شکل میں آ کر سوال کرنے لگے کہ یہی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلایا. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا جی ہاں یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انہی کو بلایا ہے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر گئے. اب آپ دیکھیں یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتا ہے پہلے وہ گھر میں تھے، گھر میں سے لے کر وہ انہیں حرم میں لے کر گئے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں ہی موجود تھے. یہ دونوں بھی قول موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک سونے کا تشت لایا. تشت اگر آپ مثال کے طور پہ لے لیں، ایک سونے کا تھالا، بس مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں، تو پھر کسی کو شاید تشت الفاظ سمجھ میں نہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک سونے کا تشت لایا گیا جس میں زمزم کا پانی تھا. پھر مجھے فرشتوں نے لٹا کر جبرائیل علیہ السلام نے نستر سے یعنی چاقو سے میرے حلق سے لے کر ناف تک چیر دیا. یعنی حلق سے لے کر ناف تک یہ پورا ایک لائن لگا دی اور چیر دیا. جو تشت لایا تھا اس میں دل رکھا، اس کے بعد زمزم کے پانی سے اسے اچھے سے دھویا. پھر جو میرا سینہ تھا اسے بھی صاف کیا. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا، لٹانے کے ساتھ ساتھ حلق سے لے کر ناف تک چیرا. چیرنے کے بعد اس میں سے دل نکالا. دل نکالنے کے بعد جو تشت لایا تھا اس میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا. پھر اس کے بعد ایک اور تشت لایا گیا. تشت لانے کے بعد اس میں ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا. یہ تشت ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا. پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس تشت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اونڈیل دیا. یعنی جو تشت لایا گیا تھا دوسرا ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا، وہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سینے میں اونڈیل دیا. پھر اس کے بعد آپ کے سینے کو سی دیا. اسی کو کہتے ہیں شق صدر کا واقعہ، یعنی سینہ چاک کرنے کا واقعہ. یعنی آپ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی عادت بھی تھی کہ پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا. تقریباً یہ واقعہ 3 بار یا 4 بار ہوتا ہے، لیکن ہمارے سامنے مورخین نے 2 بار بتا دیا. یہ رحیق المختوم میں ہم پہلے بھی پڑھ کر آئے کہ حلیمہ سعدیہ ایک وقت میں جب حلیمہ سعدیہ کے پاس آپ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا جب آپ بچے تھے. تو آپ کا سینہ چیرا، پھر دل نکالا، زمزم سے دھویا، پھر دل لگایا، اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے سی دیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بھی لٹایا گیا، سینہ چیرا گیا، چاک کیا. اس کے بعد اس میں سے دل نکالا، دل نکال کر اسے زمزم کے پانی سے صاف کیا، اور اس میں ایک گوشت کا ٹکڑا تھا اسے نکال کر پھینک دیا، اور پھر سینے کو سی دیا گیا. لیکن جو صحابی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آخری وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سلا ہوا تھا نشان تھا وہ آرام سے دیکھ سکتے تھے. جب آپ کپڑے چینج کرتے یعنی جب قمیص چینج کرتے تو آپ یہ جو سلائی کا نشان تھا وہ آرام سے دیکھ رہے تھے. اچھا اب یہ ہے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا، یعنی دل صاف کرنا، دل دھونا، دل نکالنا، یہ تمام چیزیں
سب سے پہلے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا گیا، تو یہ چیز یاد رکھے کہ جو ہم نے سنا تھا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹارٹنگ ایپیسوڈ میں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا گیا تو اس میں سے ایک شیطان کا مادہ تھا، وہ نکالا، وہ کٹ کر دیا، جو خون کا لوتڑا تھا، خون کا ٹکڑا تھا، اسے نکال کر پھینک دیا، پھر اس کے بعد اسے سی دیا گیا۔ یہ ہر انسان کے ساتھ لوتھڑا لگا ہوا ہے، ہر انسان کے ساتھ یہ خون کا جو گوشت کا ٹکڑا ہے وہ ہر انسان کے ساتھ لگا ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی لگا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہر ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ ایک جن ہوتا ہے، کہیں آتا ہے 2 فرشتے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک فرشتہ ایک جن ہر انسان کے ساتھ لگا ہے بچپن سے۔ جو فرشتہ ہے، جب ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو فرشتے آگے آ جاتے ہیں، اور جب ہم دعا نہیں پڑھتے تو پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان کے ساتھ جو شیطان ہے وہ اسے وسوسے ڈالتے رہتا ہے، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک شیطان لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ وہ مجھے برائی کے بجائے بھلائی کی دعوت دیتا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس پر غلبہ دے دیا، اب وہ مجھے صرف بھلائی کی باتیں بتاتا ہے، نیکی کی باتیں بتاتا ہے، برائی کی چیزیں نہیں بتاتا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کا پاس آتے ہیں، سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شق صدر اس کو کہتے ہیں، یعنی سینہ چاک کرنے کا واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 بار، کہیں آتا 3 بار، کہیں آتا 4 بار، لیکن 2 بار ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا۔ ایک تھا دائی حلیمہ کے وقت میں، اور دوسرا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 52 تھی اس وقت میں۔ اچھا، ایک اور چیز، سینہ چاک، دل دھونا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام چیزیں کہ کیوں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ یعنی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر شروع کرتے ہیں، سفر شروع کرنا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنا ہے، جو کئی انسان نے دیکھی نہیں، یعنی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھی۔ تو یعنی یہ تمام چیزیں، یعنی دل کو نکالنا، دھونا، دل کو مضبوط کرنا، یعنی فریش کرنا، تاکہ آپ دل کی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں۔ یعنی جو جگہ آپ دیکھیں گے، تاکہ جب آپ یعنی ایک دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے کہ انسان ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو یعنی دل برداشت نہیں کرتا، خوشی ہوتی ہے برداشت نہیں کرتا، کسی کا موت ہو جائے دل برداشت نہیں کرتا، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی نکالا گیا، صاف کیا گیا، تاکہ دل فریش ہو جائے بالکل، اور دل کی آنکھوں سے آپ ہر چیز دیکھیں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک سواری لائی گئی جس کا نام برحاق تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان سے یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، اب آپ اس کے بعد بھی اگر لوگ شک میں رہے تو پھر ان کا شک ہی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کرے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک سواری لائی گئی جس کا نام برحاق ہے، وہ بالکل گدھے سے تھوڑا بڑا اور کچر سے تھوڑا چھوٹا، یعنی کچر سے تھوڑا چھوٹا۔ کچر دیکھا آپ نے نا کہ گھوڑے کی نسل ہوتی ہے، بالکل چھوٹے ہائٹ کی ہوتی ہے، بالکل نیچے ہوتی ہے، اور گدھے سے تھوڑا بڑا۔ تو یہ برحاق تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اور یہ بالکل سفید کلر میں تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کی رفتار کا کیا حال تھا، یعنی اس کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی، یعنی بجلی جیسی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے اپنی زبان سے، یعنی اس کا جب پہلا قدم یہاں پر ہے اور جب جمپ لگا کر اگلا قدم کرتا تو کافی دور، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر اس کی پہلا قدم اگر یہاں پر رہتا، جب چھلانگ لگا کر دوسری جگہ پہنچتا، جہاں تک ہماری نظر پہنچتی، جہاں تک برحاق کی نظر پہنچتی، اگلا قدم وہاں پر ہوتا، یعنی جمپ اتنا لمبا۔ اگر ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں، آپ کے سامنے ایک پکچر بھی رکھتا ہوں میں، تاکہ آپ کو ایک سمجھ میں آئے، تاکہ ایک سینری ہو جائے کہ ہم اپنی آنکھوں سے کتنی دور دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے آسانی سے کتنی دور دیکھ سکتے ہیں۔ 40، 50، 60، 70، 100، چلے لگا لے ہم 140، 150، 160، تقریباً ایک جگہ ریکارڈ بھی ہے کہ 180 کلومیٹر تک انسان دیکھ سکتا ہے، یعنی اپنی آنکھوں سے ہم 180 چلے، اور اگر کوئی دور بھی اگر کچھ دکھتا ہے تو مدھم ہے، اگر کلاؤڈس نہیں ہے، بادل نہیں ہے، تو ہم اتنی دور بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ایک اندازہ لگا لیں کہ 150 یا 160 کلومیٹر یا 180 کلومیٹر کا بھی اگر دیکھ لیں پکچر میں جس طرح آپ کو بتا رہا ہے کہ ایک انسان کی آنکھوں کی نظر کتنی دور تک جا سکتی ہے، تو یہاں پر دیکھیں کہ اس برحاق کی کتنی نظر کتنی دور تک ہوگی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے بنایا۔ یعنی ایک اور مثال لے لے کہ ایک تھنڈر اسٹارم، بجلی کتنی دور چمکتی ہے اور ہمیں نظر آتی ہے، کتنی دور چمکتی ہے، یعنی آپ لگا لے کہ
10 20 50 60 100 200 چلے 200 کلومیٹر بھی دور 300 کلومیٹر دور بھی ایک چمکتی ہے بجلی چمکتی ہے، تو سوچیں ہمیں کتنی ہماری آنکھوں آرام سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ایک اور ایگزامپل لے لے لائٹ کی سپیڈ، میں صرف آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ لائٹ کی سپیڈ کتنی ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ لائٹ کی سپیڈ اتنی ہے ایک سیکنڈ میں دنیا کے 7 چکر لگا سکتے ہیں، 7، یعنی لائٹ کی اتنی سپیڈ ہے ایک سیکنڈ میں دنیا کے 7 چکر لگا سکتی ہے۔ اس کا زمین کا کتنا تقریباً 40,000 کلومیٹر تقریباً سرفیس ہے، یعنی اتنی زمین ہوگی، تو یعنی لائٹ کتنی ایک سیکنڈ میں 7 چکر لگا رہی ہے، تو یعنی آپ دیکھ لیں کہ کتنی سپیڈ ہے، پھر لائٹ کی کتنی سپیڈ ہے۔ اب یہاں یا براق کی بات چل رہی تھی، براق بجلی کی طرح نکلا، بجلی کی طرح، یعنی پہلا قدم یہاں پر، دوسرا قدم جہاں اس کی نظر پڑتی وہاں پر دوسرا قدم۔ تو براق کی سپیڈ کے بارے میں نے آپ کو اگزامپل دیا کہ کتنی سپیڈ، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ اس کی سپیڈ کا کیا بتائیں، یعنی بالکل بجلی کی طرح۔ تو سب سے پہلے براق نکلتا ہے مکہ سے نکل کر مدینہ جاتا ہے۔ مدینہ میں جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر نماز پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نماز پڑھتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ کا یہ دارالہجرہ ہے، یعنی آپ کو یہاں پر واپس آنا ہے۔ جب آپ کو مکہ سے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہجرت کرنے کا حکم دے گا، ہجرت کرنے کے بعد آپ کو مدینہ میں آ کے رکنا ہے، تو آپ کو یہاں نماز پڑھنی ہے۔ پھر یہاں سے براق جمپ کر کے پھر آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد طور سینا پر رکا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ یہاں پر نماز پڑھیں۔ یہ طور سینا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات چیت ہوئی، یہ وہی پہاڑ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بنا کوئی وسیلے کے بات کی اسی پہاڑ پر، تو یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد ایک اور جمپ، تیسرا سٹاپ، پھر کہاں پر؟ عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے اس جگہ پر، وہاں پر براق رکا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد کچھ ہی اسٹیپ میں مسجد اقصیٰ، یعنی آپ لگا لیں کہ آپ براق کی اتنی سپیڈ کہ انہیں، یعنی آپ سیکنڈوں میں آپ کو یہاں سے وہاں لے جا رہا ہے، وہاں سے وہاں، تو بس پھر اب کیا کہیں اس کی سپیڈ کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ بجلی کی طرح، تو پھر اب بجلی کی طرح۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں اور براق کو باندھتے ہیں۔ جہاں براق کو باندھتے ہیں، دیکھیں دوسرے انبیاء کے جانور بھی وہاں موجود تھے، یعنی دوسرے انبیاء کے جانور بھی وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی براق کو وہاں باندھ دیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء موجود تھے۔ یہ کیسے آئے؟ اللہ کی قدرت، یعنی وہ تو دنیا سے چلے گئے تھے، واپس کیسے آئے وہ انشاءاللہ آگے ہم تھوڑا تفصیل سے بتائیں گے، لیکن یہاں پر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تمام انبیاء موجود ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے سب، یعنی تمام انبیاء وہاں موجود ہیں، اور ایک شخص نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ایک نہیں، 2 نہیں، تمام انبیاء اکرام وہاں پر موجود ہیں۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلتے ہیں، تمام اپنا سفر کرتے ہیں، مسجد اقصیٰ آتے ہیں، اور تمام انبیاء وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا یہاں سے اسراء کا سفر، یعنی مکہ سے نکل کر مسجد اقصیٰ، اس کو کہتے ہیں اسراء، اور مسجد اقصیٰ سے سیدھا آسمان، اس کو کہتے ہیں معراج کا سفر۔ یعنی اسراء زمین کا سفر جو رات میں ہوا، اور معراج مسجد اقصیٰ سے آسمانی سفر، اس کو کہتے ہیں۔ یعنی یہ تمام چیزیں، دونوں چیزیں ایک ہی رات میں۔ امید ہے آپ کو یہ اسراء و معراج کا جو ٹاپک ہے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب مسجد اقصیٰ میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمام انبیاء موجود ہیں، یعنی اتنی چھوٹی سی مسجد میں تمام انبیاء کیسے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، قرآن احادیث میں یہ واقعہ موجود ہے، تو پھر ہمارا دل دماغ اس شک میں نہیں لڑنا، شک میں نہ لڑے، نہ ہمارا دل و دماغ کوئی شک شبہ کوئی نقطہ پیدا کرے۔ ہمیں چاہیے کہ آپ سے نے کہہ دیا، بس ہمیں یقین ہو گیا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آیا، تو ہم یہ کہیں گے کہ اپنے خیال کو سائڈ میں رکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم سنیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں مسجد اقصیٰ گیا، وہاں تمام انبیاء مسجد میں موجود تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام سے لے کر ہود علیہ السلام، یونس علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، تمام انبیاء
یعنی تمام انبیاء وہاں موجود تھے، اور بھی اگر جتنے بھی انبیاء اگر ان کا نام نہیں ہے لیکن تمام وہاں پر موجود تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو پہچانتے نہیں تھے، یعنی یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، لیکن تمام تو سب یہ انتظار کر رہے تھے کہ نماز کا، وہاں پر سب تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کو جمع کیا نماز کے لیے، لیکن سب نماز کا انتظار کر رہے تھے کہ کون امامت کروائے گا، کون امامت کروائے گا۔ سب کشمکش میں تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کون کرائے گا، کیا ہے سارا سب کچھ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے ملاقات کروائی، کہا کہ یہ آپ کے والد ہے آدم علیہ السلام۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام سے ملاقات کی، پھر اس کے بعد ہمارے لیے کتنی اچھی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر آئے۔ یعنی ہم نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، نہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، نہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، نہ کسی انبیاء کو دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کے حولیہ بتا دیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بالکل لمبے تھے، یعنی بالکل لمبے ٹائپ، نوجوان ٹائپ۔ عیسیٰ علیہ السلام تھوڑے شارٹ ہائٹ کے تھے، یعنی بڑے خوبصورت، بال گھنگرالو، اور بالوں میں سے پانی ٹپک رہا تھا جیسے کہ ابھی غسل کر جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دو فرشتوں کے کندھوں پر اسی حالت میں رہیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا، یعنی ہمارے فیوریٹ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تمہیں کیا کہوں، وہ تو بالکل تمہارے، یعنی بالکل میرے جیسے، یعنی بالکل میری کاربن کاپی جیسے۔ یعنی رہتی دنیا میں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانا، لیکن پکچروں بنانے کا سسٹم تو نہیں تھا، ورنہ اگر پکچر رہتی تو پھر شرک کا جو سسٹم پھر چلتا۔ تو اب یعنی ابراہیم علیہ السلام ویسے دکھتے تھے جس طرح میرا حولیہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء سے ملے، ان کو پھر ان کے یعنی ان کی امامت کروانے کے لیے اب یہ ہے کہ اب کون امامت کروائے گا، یعنی نماز شروع ہونے والی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھتے کہ آدم علیہ السلام نماز پڑھائیں گے، کیونکہ وہ سب کے باپ ہے، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھا۔ سبھی نبی ہیں، سبھی رسول ہیں، سبھی موجود ہیں، اپنے اپنے ان کے عہدے کے حساب سے سب اپنا یعنی پوزیشن کے حساب سے سب پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سب موجود ہیں، لیکن اب امامت کون کروائے گا؟ سب ایک دوسرے کی صورت سے اس طرح سے معاملہ چل رہا تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ امامت کروائیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امامت کرواتے ہیں، اور امامت کروانے کے ساتھ ساتھ نماز ہوتی ہے، نماز ہونے کے بعد تمام انبیاء اپنی جگہ پر چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی تمام انبیاء کو نماز پڑھانے والے۔ تو یہ ایک بہت بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرف تھا، ان تمام انبیاء کو ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھے اور آپ نے امامت کروائی۔ یعنی نماز میں انبیاء بھی موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی موجود تھے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک ایسا فرشتہ تھا، جہنم کا داروغہ۔ جہنم کا داروغہ ہم سبھی جانتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ مالک۔ کتنا سخت ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے بنایا، کس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس کے لیے بنایا اسے؟ جہنمی لوگوں کو سزا دینے کے لیے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مالک کو بنایا کہ جہنم میں جو لوگ آئیں گے ان کو سزا دیں۔ تو یہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ یہ مالک کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ مالک کافر پکارتے رہیں گے، یا مالک یا مالک یا مالک۔ مالک ان کو کئی سال تک جواب ہی نہیں دے گا، یعنی اتنا سخت۔ وہ کہیں گے کہ یا مالک یا مالک، مالک تو سنے گا نہیں، ان کی بات ہی نہیں دیکھے گا، ان کی طرف دیکھے گا نہیں۔ یعنی اتنا خطرناک مالک۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچے، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جنت میں ڈالے، اللہم انی اسألک الجنہ، آمین یا رب العالمین۔ اب یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، تمام انبیاء اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ پھر یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ یعنی جو سفر شروع ہوتا ہے پہلے مکہ سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ اس کو اسراء کہتے ہیں، پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے پھر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنی زبان سے تمام واقعے بتا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سبق رکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کے بارے میں ہمیں بتانا تھا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا تھا اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ آپ محبوب ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے تو آپ کو بلایا. یعنی دنیا میں کتنے ایسے نیک لوگ ولی بنا لیتے ہیں، بزرگ بنا لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیوں نہیں بلایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتانے کے لیے اور ہمیں بتانے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، ہمارے لیے سبق ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر بلایا. ایک رات میں مکہ سے نکلتے ہیں مسجد اقصیٰ. نکلنے کے مسجد اقصیٰ سے تمام انبیاء سے ملاقات ہوتی ہے، نماز پڑھاتے ہیں، پھر آسمان کی طرف جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر وہاں نماز کا تحفہ دیا، جنت اور جہنم کی سیر کی. یہ تمام چیزیں ایک ہی رات میں پھر واپس. مکہ والے بھی پریشان اور آج تک بھی لوگ پریشان، یعنی آگے جانے کے ان کی نسل بھی پریشان رہے گی اور اس شک میں شبہ میں یہ ہمیشہ پھنستے رہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانا، یہ تمام چیزیں ان کی عقل سے بالکل باہر ہیں. یعنی ان کے شک میں، ان کے دماغ میں ایک شک کا کیڑا ہے، وہ آج تک بھی کلیئر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ تیز ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ یہاں سے پل بھر میں مکہ جائے، مسجد اقصیٰ جائے، وہاں سے پھر آسمانوں کی سیر کرے. مکہ کے مشرک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اسراء والمعراج کا واقعہ وہ انکار کرتے ہیں. یہ معراج کا واقعہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے، اور اس کے بعد صحیح بخاری، صحیح مسلم میں اس کے کئی سارے ریفرنسز موجود ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ مکہ سے آسمان پر بلا لیتا. لیکن مسجد اقصیٰ جانا کیوں تھا؟ پہلے اس کو کلیئر کرتے ہیں، اس کے بارے میں جانتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں پہلے سمجھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے. سب سے پہلے ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں یہ چیز محفوظ ہونی چاہیے کہ یہ جو فیصلہ تھا یہ اللہ کا فیصلہ تھا. کسی انسان کے سوچنے سے، سمجھنے سے اس کی عقل میں یہ بات نہیں جائے گی. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمارا دماغ، دل، جسم میں وہ قوت ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں، اس کے آگے ہم سوچیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری تمام چیزیں، اللہ سے ملاقات، نماز کا تحفہ، جنت اور جہنم کا تمام چیزیں ہمیں آ کر بتائیں. یہ ہمارے لیے کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. یعنی ہمارے رب نے ہمیں بتایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہہ کے بتایا، اور یہ تمام باتیں سچی ہیں. چاہے ہمارا دل اور دماغ میں یہ چیزیں فٹ نہ ہو، لیکن ہمارے دماغ میں یہ چیز ہمیشہ یاد ہونی چاہیے. یہ کس نے کہا؟ اللہ نے. یہ کس نے کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. ختم. یہ کس نے بتایا؟ اللہ نے. یہ کس نے کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پھر ہمارے دل میں کوئی شک کا کیڑا پیدا نہیں ہو سکتا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے تو اوپر بلا سکتا تھا، لیکن مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس کیوں لے کر گیا؟ تاکہ ہمیں بتانے کے لیے کہ جو بیت المقدس ہے یہ بھی اللہ کا ایک گھر ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی مسجد کا سفر کرنے سے منع کیا ہے سوائے 3 مسجدوں کے: مسجد حرم مکہ، مسجد حرم نبوی، مسجد حرم اقصیٰ. تینوں کو بھی حرم کہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ مسجد حرم مکہ، مسجد حرم مسجد نبوی، اور مسجد حرم یعنی مسجد اقصیٰ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 3 مسجد کے سوائے دنیا میں کسی مسجد کا سفر کرنا جائز نہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہیں مسجد اقصیٰ، اور یہ مسجد اقصیٰ سفر کرنے یعنی سفر میں شامل ہونا ہمیں بتانا تھا کہ اس کی اہمیت اللہ کے پاس کیا ہے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک نماز کا 250 سے 500 ہے. یعنی ایک حدیث میں ہے ایک نماز پڑھنے کا آپ کو 250 نماز پڑھنے کا اجر ہے، یعنی 250. اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر ایک نماز اب مسجد اقصیٰ میں پڑھے تو آپ کو 500 نمازوں کا اجر ثواب ملے گا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اس مسجد بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے بارے میں کہ ہم نے مسجد اقصیٰ کے قریب برکتیں نازل کی ہیں. یہ برکتوں والی جگہ ہے. کیوں برکتیں والی جگہ ہے؟ کئی انبیاء یہاں پر پیدا ہوئے، کئی انبیاء یہاں پر آئے، یہیں پر دین کی دعوت کی، یہی زمین ان کے لیے بابرکت زمین تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کا سفر کروایا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نشانیاں دکھائیں یہاں کی، جہاں پر بھی اور آسمانوں پر بھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تمام چیزیں بتائی کہ مسجد اقصیٰ اللہ کا گھر ہے، مسجد نبوی
جو مسجد حرم ہے یہ بھی اللہ کا گھر ہے، یعنی تمام مسجدیں اللہ کا گھر ہے، لیکن خاص اس کی طرف نسبت کرنے کے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بتانا تھا کہ مسجد اقصیٰ بھی اللہ کا گھر ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے امید ہے کہ ہمارے دل اور دماغ میں یہ چیزیں فٹ ہو گئی، لیکن پھر بھی اگر ہمارا دل دماغ برداشت نہیں کرتا اس عجیب واقعے کو سننے کے بعد بھی کہ انبیاء مسجد میں کیسے جمع ہوئے، یہ تو ممکن ہی نہیں، کوئی انسان مرنے کے بعد واپس دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے، یعنی ہمارے دل اور دماغ یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتی، اتنا عجیب واقعہ کہ انبیاء اکرام پھر سے دوبارہ انسان بن کے دوبارہ آنا، آ کر پھر نماز پڑھنا، یہ تو بالکل ہمارے دل اور دماغ میں فٹ نہیں ہوتی، دماغ میں جاتی نہیں ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کر سکتا ہے، ہر چیز کو مار سکتا ہے، پھر پیدا کر سکتا ہے، پھر مار سکتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کافی، یعنی ہماری آنکھ ہمارے کان وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ ایک خالص معجزہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اس کی کیفیت کیسی ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ انبیاء اپنے جسم کے ساتھ آئے یا روح کے ساتھ آئے یا پھر ان کی شکلیں تھیں، ہم یہ تمام چیزیں بیان نہیں کر سکتے، نہ سمجھ سکتے، ہمارے پاس دل اور دماغ ہمارے جسم میں وہ طاقت نہیں ہے تصور کرنے کی بھی، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا ہمارے لیے کافی ہیں۔ یہ کیسے ہوا اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہ سوچ سکتے ہیں، نہ اپنا دماغ اس میں لڑا سکتے ہیں، نہ اس میں شک ڈال سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت، اتنا پاور، کتنا پاور اللہ کے پاس کہ پورے کے پورے شہر کو پتہ ہی نہیں کہ تمام انبیاء اپنے جانوروں کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں بیت المقدس میں آ گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں، یعنی شور شرابہ تو ہوگا، انبیاء ایک دوسرے سے بات تو کرتے ہوں گے، ایک دوسرے کو پکارتے بھی ہوں گے، یعنی چلے انبیاء تو بات نہیں کرتے لیکن کم سے کم ان کے جانور تو کچھ آواز تو کرتے ہوں گے، چلنے کی آواز، کھانے کی آواز، یا پھر کوئی تو آواز ہوگی، اس کی بھی تمام شہر میں کوئی آواز ہی نہیں۔ اچھا اب اس کے بھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کو نماز پڑھا رہے ہیں، یعنی آپ دیکھیں انبیاء کتنے کی تعداد میں، شاید ہو سکتا ہے ہزاروں میں، لاکھوں میں، ان کی تعداد کتنی اللہ ہی جانتا ہے، ان کی تعداد کتنی زیادہ ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ ان تمام کو نماز پڑھائی لیکن کوئی آواز شور شرابہ کیسا ہے شہر میں کسی کو پتہ ہی نہیں۔ یہ تھی اللہ کی کنٹرول کرنے والی قدرت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف کہہ دے کن، دنیا خود وجود میں آ گئی۔ یعنی یہ چھوٹی سی بات، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے چھوٹی سی بات ہے، ہمارے لیے تو بہت بڑی بات ہے، ہمارے دل اور دماغ میں فٹ ہونا سمجھنے کے لیے پوری زندگی، پوری کتابیں، پورے تمام ہمارے قلم لکھتے لکھتے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے چھوٹی سی بات ہے۔ انبیاء کو جمع کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، یعنی اللہ کی طاقت کتنی ہے، کتنا اس کے پاس پاور ہے، اس کا تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اللہ کی طاقت کی، ایک چھوٹی سی مثال، ایک تاکہ ہمارے لیے سمجھ میں آئے کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کے پاس کیسی طاقت ہے۔ یعنی ایک چھوٹی سی مثال کے لیے کہ اللہ کے پاس کیا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے لوگ پیدا ہوئے اور کتنے لوگ مر گئے، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اس کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، یعنی آج اگر ورلڈ کی پاپولیشن لے لیں، آپ اگر گوگل میں جا کر چیک کر لیں، 8.4 بلین ورلڈ کی پاپولیشن ہے، یعنی دنیا میں ارتھ پہ 8.4 بلین لوگ موجود ہیں، زندہ ہیں، لیکن ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ ایگزیکٹ ایکیوریٹ ہے، یہ فیگرز میچ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہمیں پتہ ہی نہیں، لیکن اندازے سے آج زمین پر 8.4 بلین لوگ موجود ہیں، لاکھ، کروڑ، ملین، ٹریلین، بلین تک جا رہے ہیں، یعنی آج سے پہلے کتنے پیدا ہوئے، اس کے بعد کتنے مرے، اس کے بعد آج کی پیر، اس کے بعد آگے کی فیوچر میں، یعنی کتنی زیادہ ہوگی، یعنی اب آپ لے لیں کہ یہ 8 بلین، آگے بھی 8 بلین، اس کے بھی آگے 8 بلین، جتنے بھی آپ بلین لگاتے رہے، ان سب کا کیلکولیشن کرنا ممکن نہیں، ہمارے انسانوں کے لیے اس کو کیلکولیشن کرنے ممکن نہیں، لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ ممکن ہے اور آسان ہے، اللہ کے لیے یہ ممکن بھی ہے، تعداد اور آسان بھی ہے جمع کرنا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک انسان کو بنانے میں جتنا وقت لگتا ہے نا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال دیکھے کہ اس کے پاور دیکھے، اس کے پاس کتنی طاقت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک انسان کو بنانے میں جتنا وقت لیتا ہے،
اتنے وقت میں تمام انسانوں کو، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری تک سبھی کو بنا سکتا ہے اتنے وقت میں. یعنی ایک انسان کو بنانے میں جتنا وقت لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اتنے وقت میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان کو بنا سکتا ہے اتنے وقت میں. ایک آدمی کے وقت میں تمام انسان کو بنا سکتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ہے قدرت کا نمونہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت، اتنی زیادہ قدرت، ان کی اللہ کی اتنا زیادہ پاور، اتنی طاقت کہ پھر سے انبیاء اکرام کو اپنی خبروں سے اٹھا سکتا ہے، پھر سے ہمیں اپنی خبروں کو، ہماری خبروں سے ہمیں نکال سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، 10 بار، 1000 بار، لاکھوں بار ہمیں مارے گا، پیدا کرے گا، مارے گا، پیدا کرے گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اگر آپ جہنم کے بارے میں آگے آئے گا، لیکن مثال میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ قیامت والے دن جو عذاب ہوگا ہماری چمڑی پر ہوگا. یہ چمڑی کو ہم گورا چٹا کرنے کے لیے، خوبصورت کرنے کے لیے شیمپو لگاتے ہیں، فیس واش لگاتے ہیں، تمام چیزیں اسی اسکن کو سنوارنے کے لیے، گورا بننے کے لیے. اسی اسکن پر ہماری عذاب ہوگا. جیسے ہی اسکن جل جائے گی، دوسری اسکن اللہ دے گا، پھر اسکن جلے گی، پھر اسکن دے گا، پھر اسکن، یعنی 1 2 3 4 5 10 15 100 کروڑ، جتنا آپ کیلکولیشن کر سکتے کر لیں. یعنی جہنم میں جو جہنمی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پھر سے نئی چمڑی دیتے رہے گا. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. ایک انسان کو جتنے وقت میں پیدا کرتا ہے، اتنے وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کو پیدا کر سکتا ہے. اور قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک انسان سے جتنا حساب کتاب لیتا ہے، کتنا وقت لیتا ہے، اتنے وقت میں تمام کائنات، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری تک، جن اور انسان کا تمام کا حساب اللہ سبحانہ تعالیٰ لے سکتا ہے. یہ ہے اللہ کا پاور، یہ ہے اللہ کی طاقت. امید ہے کہ آپ کو جو ہمارا اسراء والمعراج کا جو ٹاپک ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہوگا. آج الحمدللہ ہم بات کرتے کرتے پتہ نہیں چلا، لیکن آج ہمارا، جس طرح ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ ہم سب سے پہلے اسراء والمعراج تک کا واقعہ لیں گے، یعنی اسراء مکہ سے لے کر مسجد اقصیٰ، اس کے بعد لیکن آگے بڑھنے کے لیے ہمارے لیے وقت نہیں ہے. لیکن آج کا ٹاپک ہم یہیں پر روکیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم مکہ سے نکل کر مسجد اقصیٰ پہنچے، تمام انبیاء کو نماز پڑھائی. نماز پڑھنے کے بعد اب یہاں سے اگلے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ آسمان کا سفر کریں گے. آسمان کے سفر میں اللہ سے ملاقات، نمازیں، تمام جو انبیاء کرام تھے ان سے ملاقات، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ ملیں گے. بارک اللہ فیک و جزاک اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آج ہمارے جو سیرت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایپیسوڈ میں 38 ایپیسوڈ تھا، اس میں جو بھی سبق تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سبق کو حاصل کرنے والا بنا، اس پہ عمل کرنے والا بنا، اور لوگوں کو سکھانے والا، بتانے والا بنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم یقین کرتے ہیں کہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم گواہی دیتے ہیں، جتنے ہم لوگ ہیں گواہی دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب کو مار بھی سکتا ہے، پیدا بھی کر سکتا ہے. 1 بار 2 بار 3 بار، جتنوں کو مار سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے اور پیدا کر سکتا ہے. یہ آپ کے لیے آسان ہے. ہمارے دل میں نہ کوئی کیڑا ہے، نہ ہمارے دل میں کوئی شر ہے، نہ کوئی ہمارے دل میں کالا نقطہ ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے. اللہ بے شک تو خالق ہے، تو اپنے بندے کو یہاں سے لے کر گیا تھا مسجد اقصیٰ، وہاں سے آسمان کا سفر کرایا. ہمیں اس پہ یقین ہے. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.